سورہ کہف اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، حدیث پاک میں ہے جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے خانہ کعبہ تک ایک نور کا راستہ پیدا فرمائے گا. اور ایک حدیث میں ہے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک جو کچھ بھی اس کی خطائیں ہیں اللہ معاف فرمائے گا. سورہ کہف کی تلاوت 2 فائدے بتائے. تیسرا سنو، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جسے یاد ہو گئیں، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جسے یاد ہو گئیں، میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال، اللہ اس سے بھی اسے محفوظ رکھے گا. دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعہ کیا کرو گھروں میں، یا تو پھر کسی کی اچھی قرأت میں سنا کرو تاکہ دونوں ثواب برابر ہیں، تلاوت کرنے کے اور سننے کے ثواب ہے. کہف ایک غار کا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے چند ایمان والوں کی فضیلت بیان کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے 300 سال بعد، آپ کو آسمانوں سے اوپر اٹھا لیے جانے کے 300 سال بعد لوگوں میں عقیدہ بگڑ گیا تھا. ایک بادشاہ آیا تھا جس کا نام دقیانوس تھا، اور وہ ظالم تھا اور وہ لوگوں کا عقیدہ بدل رہا تھا، اور یہاں تک کہ وہ اپنے لیے سجدہ کرواتا، اپنی خدائی کا اعلان کر رہا تھا، یا پھر بتوں کی پرستی شروع ہو گئی. لیکن اس زمانے میں لوگ ڈر کے مارے گھر واپسی کرنے کی بات جیسے ہو رہی ہے ویسے ہی بادشاہ اپنے پیسوں کے بلبوتے ان کو یہ کہلاتے کہ تمہارا دین الگ ہے، تم الگ دین میں آئے تھے، واپس آ جاؤ. دھرم پریورتن بدل رہا تھا، کئی بدل چکے تھے. پیسوں کے لیے کچھ لوگ بدلتے ہیں، طاقت کے لیے کچھ لوگ بدلتے ہیں، ڈر سے کچھ لوگ بدلتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ ہر زمانے میں قائم رہتے ہیں. بادشاہ کے کچھ وزیروں میں لوگ تھے جن کی تعداد 7 اور بعض روایتوں میں 8، اللہ بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کتنی تھی. یہ الگ الگ لوگ تھے، یہ ایمان والے لوگ تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے اور آخرت پر ایمان. اب وہ جو ذکر کرتا اسے مار دیا جاتا. تو ان لوگوں نے ایک دن مشورہ کیا کہ اس شہر کو چھوڑ کر ہم دور چلے جاتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اب یہاں ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے، ورنہ بادشاہ کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، شرک اور کفر کرنا پڑے گا. ہم چلتے ہیں شہر سے باہر. یہ ساتوں نے راتوں رات مشورہ کیا اور نکل پڑے. ان کے ساتھ ایک کتا ہو لیا، اصحاب کہف کا کتا کہا جاتا، ساتھ میں چلتا رہا. اور یہ لوگ آبادی سے بہت دور نکل کر باہر گئے، اور ایک غار تھا، اس غار میں ان لوگوں نے رات کو پناہ لی، سونے کے لیے چلے گئے. اور وہاں پر جب سونے کے لیے وہ لوگ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں پر سالوں تک کے لیے نیند کو طاری کر دیا، سلا دیا ان کو رب تعالیٰ. وہ ایسی گہری نیند میں سو گئے کہ پھر اٹھے نہیں. دن گزرتے چلے گئے. بادشاہ کو کسی نے خبر کر دی کہ تیرے دربار کے یہ وزیر بھاگے ہیں. بادشاہ نے ڈھونڈنے کا حکم دیا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پیروں کے نشان سے وہاں غار تک لوگ پہنچ گئے. بادشاہ سے کسی ایک شخص نے کہا اس غار کے اندر یہ لوگ سو رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا ان کی سزا یہ ہے کہ اس غار کو اچھی طرح سے دیوار لگا کر بند کر دو، یہی ان کی قبر بن گئی، یہ کبھی باہر نہ آ سکے. ان کی سزا یہی ہے. دیوار تعمیر کر دی گئی اور غار کا منہ سب بند کر دیا گیا، وہ نکل نہیں سکتے تھے. اندر جیسی وہ لوگ سو گئے، بادشاہ سزا دے کر چلا گیا. وہاں ایک چرواہا تھا، اس نے ان کا پورا واقعہ دیوار پر لکھ دیا. یہ کون لوگ تھے، ان کا نام کیا تھا، یہ کیوں اپنے شہر سے نکلے تھے، لکھ کر کے رکھ دیا. زمانے بدلتے گئے، مہینے، سال، اس کے بعد صدیاں، 300 سال گزر گئے. 300 سال گزر گئے تقریباً. 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ انہیں اٹھایا. وہ جب اٹھے تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پوچھنے لگے کتنی دیر ہو گئی سو کر کے. کسی نے کہا ہم رات کو آئے تھے صبح ہو گئی ہے، کسی نے کہا صبح آئے تھے دوپہر ہوئی. اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ رب تبارک و تعالیٰ صدیوں کو چاہے تو منٹوں میں گھیر سکتا ہے. جب اصحاب کہف کے ایمان والوں کے لیے 300 سال آدھے دن کے برابر لگ رہے ہوں تو میرے مصطفیٰ کے معراج کا سفر اگر وہ لاکھوں سال کا بھی ہو تو دنیا والوں کے لیے منٹوں کا کیوں نہیں لگ سکتا. یہ اللہ رب العزت جیسا چاہے وقت کو گھیر دے اور چھوٹے وقت کو چاہے تو طویل کر دے. ہاں اب اٹھے اور اس کے بعد ان لوگوں نے پھر آپس میں دیکھ کر نشانیاں بھی بدلی ہوئی تھیں، بال بڑے تھے، ناخن بہت بڑے ہو چکے تھے، سب تبدیلی تھی. تو پھر انہوں نے کہا خیر جیسا بھی ہے ایک صاحب کو بھیجو تاکہ کھانا لے آئے، بھوک لگی. تو ایک صاحب ان میں جو تھے ان کو کہا کہ چھپ کر کے جانا، کہیں بادشاہ کے کارندے دیکھ نہ لیں ورنہ وہ ہمیں پکڑ لیں گے تو پھر اپنے دین میں واپس لے جائیں گے یا تو پھر ہمیں ہلاک کر دیں گے. یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم، وہ اپنی دین میں ہمیں واپس لے جائیں گے.
संभल कर जाना। फिर एक साहब निकले पैसे लेकर के, बाजार में गए खाना लेने के, खाना खरीदा और पैसे दिया। अरे 300 साल पहले का सिक्का था, कितनी बादशाहतें आई गई। दुकान वाले ने देखा और कहा ये क्या दे रहे हो? कहा पैसा दे रहे हैं। कहा ये पैसे कहाँ से तुम्हें मिले? कहा ये हमारे अपने पैसे हैं। दुकान वाले को शक हुआ कि इसको शायद पुराना कोई खजाना हाथ लगा होगा, क्योंकि सोने के सिक्के होते थे पहले, चांदी के सोने के सिक्के, यही करेंसी होती थी। ये नोटों की, ये यहूदियों की करेंसी जिसको आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। असल जो करेंसी थी वो सोने और चांदी की हुआ करती। तो फिर दुकान वाले ने उस साहब को जो असहाबे कहफ में है दुकान पर ही खड़ा किया और अंदर से जा करके बादशाह की पुलिस को खबर कर दिया। उस वक्त जो बादशाह था उसका नाम बैदरूस था, वो ईमान वाला था और वो अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा था। रोज दुआ करता था कि ऐ मौला, मेरी कौम गुमराह हो रही है, या आखिरत पर यकीन नहीं कर रही है, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर यकीन नहीं कर रही है, तो कोई ऐसी निशानी दिखा दे कि इनका अकीदा मजबूत हो जाए। बादशाह की दुआ पर अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा इनको जिंदा किया है। तो बैदरूस के पास जब ये खबर पहुंची कि ऐसा ऐसा एक शख्स आया है जो पुराने ज़माने के सिक्के ले आया है, तो बादशाह ने अपनी फ़ौज को साथ कर दिया कि जाओ उस शख्स के साथ, ये कहाँ से आया। जब ये खाना लेने आए हुए साहब निकल करके वापस पूरी फ़ौज के साथ गार आ रहे थे, तो असहाबे कहफ ने कहा हमारा साथी पकड़ा गया और बादशाह की फ़ौज आ रही है हमें गिरफ्तार करने। लेकिन जो आए वो लोग, इन लोगों को देखा तो सारे लोगों ने अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो गए। कहा असहाबे कहफ के बारे में उन लोगों ने सुन रखा था कि कुछ लोग ऐसे थे जो बादशाह से अपना ईमान बचाकर चले गए थे और गार उनके लिए कब्र बना दी गई थी, और आज गार खुला है और इसमें ये लोग जिंदा सलामत बैठे हुए 300 साल के बाद जिंदा सलामत बैठे। तो बादशाह ने अपनी पूरी कौम को बुलाया और कहा कि देखो वो रब्बे कदीर 300 साल के बाद जब किसी को बेदार कर सकता है तो हर इंसान को मौत के बाद दोबारा जिंदा जरूर फरमाएगा। अकीदा आखिरत को जिंदा किया। अब असहाबे कहफ दोबारा अपनी गार में गए, खाने होने का मसला तो ख़त्म और दोबारा उनको नींद लग गई। अल्लाह ने फिर उनको गहरी नींद में सुला दिया। जैसे ही वो सो गए तो असहाबे कहफ का कुत्ता भी उसी तरह जिंदा हुआ, उसी तरह फिर सोया। अब जो बैदरूस था उसने दीवार फिर से बना दी और उनका पूरा वाक़या लिखा और वहाँ एक मस्जिद बनाई, और मस्जिद बनाकर वो डेट, वो जो दिन था जिस दिन वो उठे थे, उस दिन को यादगार के तौर पर सारे लोगों को ऐलान किया कि साल में जब ये दिन आएगा सब यहाँ जमा होंगे और अल्लाह की इबादत करेंगे। इसी से तो उर्स की शरई हैसियत भी साबित होती है। औलिया इकराम के उर्स हम जो मनाते हैं कुरान पाक में मौजूद है। असहाबे कहफ जिस दिन सोए जिस दिन उठे वो तारीख लिख दी गई। बहरहाल अब असहाबे कहफ को दोबारा जब अंदर रखा गया था तो सोने के ताबूत बनाए थे बादशाह ने। ये बैदरूस ने सोने के जनाजे ताबूत बनाकर उसमें उनको लिटाया और अंदर रखा। एक ही दिन के बाद वो बादशाह के ख्वाब में आए और कहने लगे कि हम दुनिया से भाग करके यहाँ आए और तू दुनिया हमारे पास लाया है, फौरन हमें इस सोने और चांदी से अलग कर। फिर दोबारा उनका गार खोला गया, फिर वो सोने के ताबूत से उन्हें निकाला गया और फिर साफ मिट्टी में उन्हें सुलाया गया। यानी मेरे अजीज़ों अंदाज़ा करो, इन 7 लोगों के बारे में कहीं कुरान में ये नहीं है कि वो नबी हैं, वो शहीद हैं, वो सिद्दीक हैं, नहीं, बल्कि मौला फरमाता है वो 7 नौजवान थे जिन्होंने अपना ईमान बादशाह से बचाकर अल्लाह पर यकीन करके गार में पनाह ली। तो अल्लाह ने उनका तसर्रुफ और ताकत इतनी अता की कि उनकी सोने के बाद भी वो जिसके ख्वाब में जाएं चले जाएं और 300 साल बाद जब चाहें बेदार हो जाएं। अब जिनके बारे में साफ साबित है कि उम्मत मुस्तफ़ा की ये औलिया हैं, सिद्दीक हैं, शहीद हैं, तो क्या वो अपनी कब्रों में जिंदा नहीं हो सकते? और अगर सिद्दीक शहीद जिंदा हैं तो मेरा मुस्तफ़ा भी अपनी कब्र में जिंदा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पाक को क्या समझ सकते हैं? असहाबे कहफ का ये जो वाक़या है ये कुरान पाक में बयान किया गया। अजीज़ान गिरामी, अब भी असहाबे कहफ अपनी गार में सो रहे हैं, अब भी सो रहे हैं। यहाँ तक कि हदीस में है हर आशूरा की मुहर्रम की तारीख को, यानी 10वीं मुहर्रम को वो करवट भी बदलते हैं। और कुरान ये कहता है कि सूरज भी उनके ऊपर से जाता है। वो गार ऐसी कैफियत में, लोकेशन ऐसा है उस गार का कि सूरज जब जाता है तो दोपहर के वक्त आता है तो सूरज उस तरफ को हो जाता है, ढलने के वक्त गर्मियों में उस तरफ, ठंडियों में इस तरफ। और मौला ताला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह ताला ने हर मौसम की सख्ती से उनको महफूज रखा है। सूरह कहफ में दूसरे सफ़े में आप पढ़ लें,
سورج کی تپش سے، بارش کی سڑن سے، ٹھنڈیوں کے گلانے سے اللہ ان کی حفاظت فرمایا۔ اور پھر فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تم اگر ان کو دیکھو گے اللہ فرماتا ہے تو تمہیں وہ جاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، جبکہ وہ سو رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ فرماتا ہے ہم ان کو کبھی دائیں جانب کروٹ دیتے ہیں، کبھی بائیں جانب کروٹ دیتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، اللہ فرماتا ہے اور ان کا کتا پالتی مار کر ان کے قریب میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی چاروں پیر جیسے کتا کسی کی نگرانی میں بیٹھتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کا کتا چاروں پیر پھیلائے ہوئے ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ کتے کے بارے میں قرآن میں آیا جس کا نام بھی قطمیر، وہ کتا ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے غار میں۔ اور رب تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے تم انہیں دیکھ نہیں سکو گے، اگر دیکھنے کی کوشش کرو گے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، تم پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ گے، ایسا رعب ہم طاری کریں گے، رعب طاری ہو جائے گا، کوئی دیکھ نہیں سکے گا وہ کس کیفیت میں ہے۔ اللہ ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ اب میں اس پورے سورہ کہف کے بعد اخیر میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا۔ عزیزان گرامی، اصحاب کہف ایمان والے تھے، ایمان والے تھے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے، لیکن کتا کون سے ایمان والا ہے؟ کتا کون ہے؟ کتا تو ایک جانور ہے، اور اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے سارے جانور قیامت کے دن ختم کر دیا جائیں گے اور معدوم کر دیا جائیں گے، ان کا وجود ختم کر دیا جائے گا، لیکن کچھ جانوروں کا ذکر میرے آقا نے حدیث میں فرمایا وہ جنت میں بھی جائیں گے۔ ان جانوروں میں اصحاب کہف کا کتا بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے گا، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اپنی میتوں کو جب قبرستان میں دفن کرو تو اچھوں کے بغل میں دفن کرو، یا اپنے لیے تم دفن کی جگہ منتخب کرتے ہو، ویسے تو کسی کو خبر نہیں ہے کہ کون کہاں مرنے والا ہے، لیکن اگر اتفاق ایسا آیا یا وصیت کر رہے ہو تو ایسی جگہ دفن ہونے کی نصیحت کرو جہاں اللہ والے حرام کر رہے ہو۔ کیوں؟ صحبت کا اثر مرنے کے بعد بھی ہے، قبروں کے بعد بھی۔ میں مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وصیت کو بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا اپنی زندگی میں اگر کہیں میرا انتقال ہو جائے سفر کے دوران تو وہیں کسی اللہ کے ولی کے آستانے پر یا کہیں قریب میں جگہ مل جائے مجھے دفن کر دینا۔ یہ نصیحت، یہ وصیت اپنی زندگی میں کیا تھا، جہاں کہیں اللہ والے ہوں وہاں پر ہمیں دفن کر دیں۔ میرے عزیزوں، آج ہم جو تمنا کرتے ہیں جنت البقیع میں سونے کی، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ 10,000 صحابہ وہاں آرام کر رہے ہیں، اولیاء کاملین، سلف صالحین، تابعین وہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ میری اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صحبت یہاں پر سب سے پہلے ڈھونڈو، کس کی صحبت میں رہنا چاہتے ہو۔ زندگی کے بہت مختصر دن ہیں، ظاہر سی بات ہے دھوپ میں چلنے والا چھاؤں ضرور ڈھونڈتا ہے، تو چھاؤں دیکھنے کے وقت یہ دیکھنا کہ کون سی چھاؤں لے رہے ہو، گدھے کی چھاؤں یا پھر کسی پھلدار پیڑ کے نیچے آنا پسند کرتے ہو۔ گدھا بھی کھڑا ہے، اس کی پرچھائیاں تو ہوتی ہیں، گدھا اگر کھڑا ہو تو اس کی پرچھائی تو پڑتی، وہاں پہ بھی چھاؤں ہے۔ اگر تم یہ سوچتے ہو دھوپ سے بچنے کے لیے یہ چھاؤں لے لوں تو تمہاری سوچ پر اور تمہارے انتخاب پر تو دنیا کہے گی۔ ہاں، اگر تم نے کسی گھر کا سایہ لیا یا کوئی درخت کا سایہ لیا تو کم از کم اتنا تو کہا جائے گا کہ ہاں اس نے سوچ سمجھ کر کے چھاؤں کا انتخاب کیا ہے۔ لیکن میں جس چھاؤں کی بات کر رہا ہوں میرے عزیزو، جن صحبتوں کی میں بات کر رہا ہوں، اپنی اس شارٹ زندگی میں، مختصر زندگی میں اس صحبت کا انتخاب کرو جو صحبت تمہیں رسول اللہ کے قدموں تک پہنچاتی ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچاتی ہو، اس صحبت کا انتخاب کرو۔ اور اسی لیے جانتے ہیں صوفیہ اکرام نے پیر کا انتخاب کرنا، مرشد کون ہوتا ہے اس کے لیے بھی کیا رکھا ہے جانتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے مرشد اور پیر ایک سایہ ہے جس کے سائے میں بیٹھ کر کے دل کو قرار آتا ہے، سکون آتا ہے۔ دنیا کی دھوپ، گناہوں کے جھمیلوں سے نکل کر کے جب اپنے مرشد کے سائے میں بیٹھے تو اس کو دل کا قرار آئے۔ لیکن جانتے ہو صوفیہ اکرام نے مرشد تلاش کرنے کے لیے بھی یا پیر ڈھونڈنے کے لیے بھی جو چیز سب سے اہم بتائی ہے وہ کیا ہے؟ یہ علامتیں نہیں رکھی گئی ہیں کہ چہرہ گورا ہونا چاہیے، کپڑے ایسے پہنتا ہو، اتنا لمبا ہو، اتنا ناٹا ہو، اتنا چوڑا ہو، یہ سب چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن البتہ یہ کہا گیا ہے، یہ فرمایا گیا
کہ مرشد کی تلاش میں تم یہ دیکھو کہ تم صحبت میں اس کے رہنے والے ہو، اس کی چھاؤں میں بیٹھنے والے ہو، یہ ضرور خیال رکھنا مرشد وہی ہوگا تمہارا جس کو دیکھ کر کے تمہیں اللہ کی یاد آنے لگے اور اپنے گناہوں سے نفرت ہونے لگ جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کی طلب بڑھ جائے۔ یہ صحبت کا اثر ہے، ورنہ صرف ناموری ہے تو پھر تم اس کی صحبت میں جا کر کے بھی کچھ نہیں اٹھا سکو گے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی کو قرآن نے کہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت میں آ جاؤ، سچوں کی صحبت میں آ جاؤ۔ اور سچے کون ہیں؟ دنیا کے سب سے سچے لوگ انبیاء اکرام علیہ السلام، ان کے بعد صدیقین کی جماعت، ان کے بعد شہداء اور صالحین اولیاء اکرام کی جماعت، یہ وہ ہیں جن کو قرآن نے صادقین کہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ تو ہم تشریح کر رہے ہیں صادقین، لیکن میں آپ کو بتاؤں دنیا کا سب سے بڑا صادق جس کو کفار و مشرکین بھی صادق کہتے تھے وہ میرے رسول کی ذات۔ مکہ کے کفار کیا کہتے تھے رسول اللہ کو؟ امین اور صادق ہی کہتے تھے۔ یعنی قرآن تو کہہ رہا ہے سچوں کی صحبت میں ہو جاؤ، میں کہتا ہوں پوری دنیا کا جس کے سچا ہونے پر اتفاق ہے اس کی صحبت کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں آ جاؤ۔ اب بات آتی ہے رسول کی صحبت کیسے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے، وہ اپنی ظاہری حیات میں آج نہیں ہے، تو پھر رسول کی صحبت ہم کیسے اختیار کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے ملتا ہے کہ پھر امت کے جو اولیاء اکرام ہیں، علماء صالحین ہیں، وہ نبی کے نائب ہوتے ہیں، ان کی صحبت نبی کی صحبت۔ یہ جو چین ہے اپنے مشائخ سے وابستہ رہنے کی، تو اگر کوئی اس کو دکان سمجھتا ہے تو وہ بے عقل اور بے وقوف ہے۔ علماء اور مشائخ سے جو عوام وابستہ ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ یہ رسول اللہ کی صحبت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ اے میرے عزیزو، تمہیں سنتیں اگر سیکھنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمہیں جاننا ہے، یا اب تک تمہارے پاس معلومات آئی ہیں تو کس کے ذریعے سے آئی؟ علماء اکرام کے ذریعے سے آئی۔ تو رسول اللہ کے وہ نائب ہیں اور ان کی صحبت تمہارے لیے نبی کی صحبت ہے۔ اب سنو آگے کی بات، یہ تو میں تمہید کے طور پر آج عرض کیا، اور اب صحبت کا فائدہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ صحبت کا فائدہ، جس کی صحبت میں رہتے ہو ویسا ہی اثر بھی پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، جس کی صحبت میں رہتے ہو ویسا ہی اثر پیدا ہوتا ہے۔ بلکہ تو یہ محاورہ مشہور ہے، خربوز کو دیکھ کر خربوز رنگ پکڑ لیتا ہے۔ ہاں، یعنی جو اناج ہے، جو نباتات ہے، اس میں اگر یہ اثر ہوتا ہے کہ ایک پھل دوسرے پھل کو دیکھ کر ویسی رنگ پکڑتا ہے، تو پھر انسان تو انسان ہے، انسان فلیکسیبل ہے، یہ بہت جلدی اڈاپٹ کرتا ہے دوسری چیزیں۔ اسی لیے ہم نے دیکھا ہے شہروں کے بچے کیسے ہوتے ہیں، گاؤں کے بچے کیسے ہوتے ہیں، بہت فرق ہے۔ عرب کے بچے کیسے، امریکہ کے بچے کیسے، کیوں؟ بچے کیا ماں کے پیٹ سے سب سیکھ کر کے آئے؟ نہیں، یہ سارا ان کے اوپر صحبتوں کا اثر ہے۔ یہ جس سائے میں رہتے ہیں بچے وہی اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اب ان بچوں کی بولی جیسے ہی زبان کھلتی ہے، کون سی باتیں کرتے ہیں، کون سی باتیں کرتے ہیں؟ یہ آسمان سے کوئی زبان لے کر کے آئے؟ نہیں، یہ جس سائے کے اندر رہ رہے ہیں، آپ کو جیسا بولتے ہوئے دیکھا ویسی ہی ان کی بھی زبان کھل گئی، وہی جملے، وہی الفاظ، وہی زبان۔ جس گھر میں گالی گلوچ ہو رہی تھی تو بچے کوئی اندازہ نہیں گالی گلوچ کیا ہوتی ہے، لیکن اس کو خیریت سمجھ کر کے گالی ہی دیتا ہے۔ کسی کو وش کرنے کے لیے بھی وہ گالی ہی دیتا ہے، کیونکہ اس نے ماحول ویسا حاصل کیا ہے۔ اور جن بچوں کے گھر دینی ماحول میں ڈھلے ہوئے ہیں ان بچوں کی زبان پر بھی اثر نظر آتا ہے۔